والمرسلين وأكرمه بما ولن يستعدل به أحدا في الأولين ولا في الآخرين وأفضل صلوات الله وأتم تسليمته على خير البرية وعلى آله وأصحابه والعلماء وملة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ التفاق الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. خالق کائنات جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے قسام سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت معزز اور محتشم حضرات، آج کا جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور اس مہینے کی برکتیں فضیلت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فراغین موجود ہیں. اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ رات ایسی رات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن کو اتارا. پھر آگے فرمایا کہ جب اس رات میں قرآن کو اتارا تو پھر اس رات کی شان یہ بنی، اس کا مقام اس رات کا یہ بنا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہو گئی. جہاں قرآن میرے نبی علیہ السلام کا وصف ہے، صفت ہے، تو جس کی صفت ہو اور وہ اتنا مقام رکھتی ہے کہ اپنے آنے کے ساتھ جس لمحے میں وہ جس گھڑی میں وہ آ رہی ہے اس گھڑی کو بھی چار چاند لگا رہی ہے، تو اس موصوف کی ذات کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ذات کو تیار فرمایا ہو اور پھر دنیا میں بھیجا ہوگا تو اس کی فضیلت سے دنیا کتنی روشن ہوئی ہوگی، اس سے دنیا والوں کو کتنی نعمتیں ملی ہوں گی. تو سامنے اسی وقت آج اس صاحب قرآن کے گفتگو کریں گے کہ جس کے صدقے سے قرآن آیا تو قرآن کا یہ مقام ہے، تو جس کے وسیلے سے آیا ہے اللہ نے اس کی شان کتنی رکھی ہے اور کس انداز سے اس کی پیدائش کروائی ہے. سامنے اسی وقت شاید کہ آپ نے حدیث نور پہلے سماعت کی ہو، میری نظر میں شاید نہ کی ہو، میرے علم میں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میرے اور آپ علیہ السلام کے جو نبی ہیں ان کی پیدائش کب ہو، کس لمحے اور ان کے صدقے سے کیا کیا اللہ نے پیدا فرمایا، پھر جا کے قرآن عطا فرمایا. تو بنیادی طور پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. میرے سامنے المصنف عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المصنف موجود ہے. سامنے اس وقت عبدالرزاق وہ ہستی ہے
پہلے ان کا تعارف بیان کر دوں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جن کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک باب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے نور کے متعلق باندھا، اور اس میں میرے نبی علیہ السلام کی نور کی والی حدیث کو واضح طور پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ نور کب اور کیسے تیار ہوا، اس نور سے کن کن کو خیرات ملی، اور یہ نور کہاں کہاں سے چلتا ہوا اس روئے زمین پر آیا. حضرت عبد الرزاق حدیث بات کا روایت کرتے ہیں محمد سے، اور وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں. امام زہری حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالم فرماتے ہیں میرے باپ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا جاؤ تو محبوب کو کس عالم میں دیکھا. اس کا پہلے ذکر فرما رہے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس کیفیت میں، اس حال میں کہ بعینہ ہاتین وکان نورا کلہ، کہ میرے اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا تو میرا نبی ایسے تھا کہ سارا کا سارا نور تھا، نور کلہ، ہر طرح سے نور تھا. پھر فرمایا بل میں یوں کہوں گا نور من نور اللہ، بلکہ وہ نور نہیں اللہ کے نور سے نور تھے، اللہ کی دی ہوئی نور کی کرن تھی. تو اس طرح محبوب علیہ السلام کی نورانیت کا اظہار کہ پتہ چلا کہ محبوب نور ہے. اور میں نے آیا مفصل جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ارشاد فرماتی ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق ہم نے آپ کی طرف نور کو بھیجا، وکتاب مبین، پھر روشن کتاب کے قرآن پاک کو بھیجا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس نور سے مراد قرآن پاک ہے، اور امام زہری نے اور تفسیر کبیر میں تفسیر نائمی میں مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف ائمہ کرام کے نظریے سے انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ہر ایک مفسر کا اس پر بالاتفاق یہ اجماع ہے کہ یہاں نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ اگر کتاب ہوتی تو رب ذوالجلال پہلے نور کے بعد کتاب کا ذکر نہ فرماتا، فرماتا تھا جاءکم من اللہ نور، تو پھر آگے بات کتاب اور کتاب مبین. تو اس سے یہ پتا چلا کتاب اور ہے میرے نبی کا نور اور ہے. تو کتاب بھی نور ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، مگر جو واضح طور پر اللہ نے جس ہستی کو دنیا پر بھیجا، آپ کی اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ نے اس کو بھی نور کا لقب عطا فرمایا. یہ نور ہے. تو سامنے اسی مقام دوسری حدیث مبارکہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن منقدر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ سند تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے سوال پیش کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ریکویسٹ پیش کی، سوال پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول کل ان اول شیء خلق اللہ تعالی، اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اپنے مختلف علماء کرام سے کہا تک حدیث سنی ہو. تو میرے نبی نے جواب دیا یا جابر فقال هو نور نبی جی کا من نوره، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہاں تک آپ نے حدیث مبارکہ علماء کرام سے میراج شریف کے موضوع پر سنی ہوئی ہے. میں اس سے آگے کوئی تفصیل سے یہ حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اے جابر وہ نبی نور نبی کی کام یا جابر، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی ہے تیرے نبی کے نور کی فرمائی ہے. خلق اللہ نے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پتہ چلا میرے نبی علیہ السلام اس وقت تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا نہیں کیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہ زمین کو پیدا کیا تھا، نہ خشکی کو پیدا کیا تھا، نہ عرش کو پیدا کیا تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، اور نہ ہی ہو
بھی نہیں تھا، صرف میرے نبی کا محض نور تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ثم خلق فیہ، پھر اللہ نے میرے نور میں سے کیا کیا پیدا کیا؟ کہتے ثم خلق فیہ کل خیر، اللہ نے ہر بھلائی میرے نور سے پیدا فرمائی، ہر خیر میرے نور سے پیدا فرمائی۔ اور پھر یہاں پر بات کو ختم نہ کیا، کہا وخلق بعدہ کل شیء، اس کے بعد بھلائی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ زمین کی، آسمان کی، جو ہے دو جہان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمائی۔ پتہ چلا محبوب کا نور کے صدقہ ہم ہے، محبوب کے نور کے صدقے سے یہ دو جہاں ہے، محبوب کے نور کے صدقے سے ملائکہ ہے، محبوب کے نور کے صدقے سے ہر چیز ہے، تو یہ محبوب کی دی ہوئی خیرات ہے۔ کہتے ہیں یہاں جب پیدا فرمایا محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وحین خلقہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا فرمائی، فرمایا وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب، پھر میرے نور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے مقام قرب میں رکھ دیا۔ یہ مقام قرب کیا ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ مقام قرب ہے کہ اللہ کی تجدور کی تجلیوں میں جو مقام ہے اسے مقام قرب کا ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنے قریب اس نور کو رکھا۔ میں محمد علیہ السلام نے کہ کتنی دیر میں مقام قرب میں رہا، اور میں اسما عشر الف سنہ، 12,000 سال میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا نور رب کے قرب میں رہا۔ کتنے؟ 12,000 سال۔ اگر نبی سے محبت کرنے والے ہو تو ہر جملے پر سبحان اللہ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ عشق مصطفیٰ کیسا ہے، میرے نبی کو میرے رب نے کس انداز سے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مقام قرب میں رکھ کر کے اسنا عشر الف سنہ، 12,000 سال کا مقام وہاں پر رکھا، اتنے لمحے مجھے وہاں پر رکھ کر کے مجھ پر نور کی کرنیں برسائی، مجھے اپنی رحمتوں کی میں نوازا، مجھ پر کرم کی بارش فرمائی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر میرے اس نور کی 4 قسمیں بنائی۔ کتنے؟ 4 حصے کی۔ فرمایا پہلے نمبر پر فخلق العرش، ایک حصے سے عرش کو تیار کیا، نور کے ایک حصے سے العرش، عرش کو تیار کیا۔ فرمایا والکرسی من قسم، پھر دوسری قسم سے اللہ نے کرسی کو تیار کیا۔ پتہ چلا میرے نبی کا نور کا صدقہ عرش بھی ہے، میرے نبی کے نور کا صدقہ کرسی بھی ہے۔ یہ عرش جو نور بنا ہے، یہ کرسی جو نور کی محفل سجا رہی ہے، یہ میرے نبی کی دی ہوئی بھیک ہے، یہ میرے نبی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے نور کا دوسرا حصہ اس سے کرسی کو تیار کیا۔ فرمایا پھر جو تیسری کرسی تھی، جو تیسری قسم بنائی، فرمایا وحملۃ العرش وخلقۃ الکرسی، جو کرسی کو اٹھانے والے فرشتے، وہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ نے تیسری قسم کے جو ہے حصہ تھا، اس حصے سے ان نبی کے نور کے تیسرے حصے سے ان نوری فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ بچا چوتھا حصہ، فرمایا اس چوتھے حصے کو میرے رب نے اٹھایا۔ فرمایا مقام القسم الرابع، چوتھے قسم کو اٹھایا اور مقام الحب میں ڈال دیا۔ میرے نور کے چوتھے حصے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے مقام حب میں رکھ دیا، اور کتنے لمحے رکھا، کتنا عرصہ رکھا۔ فرمایا اسنا عشر الف سنہ، 12,000 سال پھر وہاں پر رکھا۔ 12ویں سے پیار کچھ کتنا ہے اے رب ذوالجلال، ہر مرتبہ 12ویں تاریخ آ رہی ہے، یہ 12ویں تاریخ، وہ 12ویں تاریخ اہل سنت کو وہ یاد کروا رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کا دن، 12 کی نسبت رب کو بھی 12 تاریخ سے کتنا پیار ہے، رب کے نور کو جہاں جہاں منتقل کیا، 12 کی نسبت عطا فرمائی۔ تو یہ رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ لوگ ہم سے بارہویں کا اعتراض کرتے ہیں، تم 12ویں میں کہ اس محبوب کے آنے کا جشن کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہ منائیں، اس کے صدقے سے تو اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اسی کے صدقے سے کرسی کو پیدا کیا، اور اسی کے صدقے سے اللہ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے تھے۔ پھر اس نور کو کہاں منتقل کیا؟ فرمایا اسنا عشر، 12,000 سال مقام حب میں رکھا۔ رب نے اپنی محبتیں عطا فرمائی، 12,000 سال خود اس نور نے بات کو لوٹی۔ جب 12,000 سال گزرے، فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر اس نور کو نکالا، سمجھ
فرمایا ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف. جب جو تیسری قسم آئی فرمایا پھر تیسری قسم جو ہے چوتھی قسم جو حصہ تھا فرمایا اس کو پھر اٹھا کر مقام الخوف میں رکھ دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ نور کے سے کتنی چیزیں بنی, کس کس کو بنایا, کہاں کہاں بنایا, کہاں کہاں رکھا, اس کا ذکر بیان ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا پہلے اللہ نے لوح کو بنایا, پھر قلم کو پیدا فرمایا, تیسرے نمبر پر جنت کو بنایا, پھر چوتھی قسم کو جو تھی اللہ نے پھر اس کو اٹھایا مقام خوف میں منتقل کر دیا. اسنا عشرہ الف سنہ 12,000 سال پھر میرے نور کو وہاں پر رکھا. لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے اور ان کی جو عمر وہاں سے چلی 40 سال بعد نبوت کا تاج دیا گیا, اس سے پہلے نبی نہ تھے. ہم کہتے ہیں میرے نبی تو اس وقت بھی تھے جب کوئی نہ تھا, اس وقت جب تھا بھی نہ تھا میرے نبی کا نور تھا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نور کی چوتھی قسم کو اٹھایا مقام خوف میں منتقل کیا. اسنا عشرہ الف سنہ 12,000 سال مقام خوف میں رکھنے کے بعد پھر فرمایا کیا ہوا, پھر اس چوتھی قسم کی پھر 4 قسمیں بنا دی. اللہ نے پھر 4 قسمیں کی. فرمایا فخلق الملائکۃ من جزء, ایک قسم سے اللہ نے سارے فرشتوں کو پیدا کیا. لوگ فرشتوں کو نور کہتے ہیں, میرے نبی کو نور نہیں مانتے. جس کے صدقے سے نور پیدا ہوئے اس نور والے کو نور نہیں مانتے. کہاں ہماری عقل ہے, کہاں ہم پہنچ گئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے, ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے جو ہے دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی کرام کہتے ہیں کہ دہیہ قلبی ہے, اور آ کر بیٹھ گئے. جب آپ کے سرکار علیہ السلام سے سوال و استفسار کیا, آج صبح درس میں بھی یہ حدیث ہمارا کا بیان کی. اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا, ایمان کے بارے میں پوچھا, قیامت کے حالات کے بارے میں پوچھا, چل لیے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص دہیہ قلبی تھا, آج بڑا بد سمجھ کے آیا تھا. فرمایا نہیں, یہ دہیہ قلبی نہیں, حضرت جبریل امین تھے جو نور سے بشر کی شکل لے کر آئے تھے. جہاں جس نور کی خراب وہ نور سے بشریت کا لبادہ پھینک سکتی ہے, جس کی خراب کو اتنا اختیار ہے تو جو خود بذات نور ہے, جس کے سجدے سے ملا ہے, وہ کیوں نہیں بشری لبادہ پھینک سکتا. ماننا پڑے گا ہمارے نبی بشر بھی ہے, نور بھی ہے. نور کا انکار کرنے والا کافر ہے, بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے. نہ وہ صرف نور کہو کہ نور ہی ہے, بشر نہیں ہے, پھر بھی کوئی مان گیا. اگر کہو کہ بشر ہے نور نہیں ہے, پھر بھی مان گیا. دونوں سے کیا محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا, کیا خصوصیت عطا فرمائی. بشر ہیں ہم, گناہگاروں کے لیے, ہمارے لیے ہمارے عمل جیسے عمل کر کے شادی کی, اس میں جو ہے زندگی کے معاملات پیش کیے تاکہ ہم لوگوں کی رہنمائی ہو جائے. ہم تک قرآن پاک اور احکام الہی رب سے گفتگو کر کے وہاں سے نوری لہجے سے, نوری جہد سے, ایک جہد سے نور تھے اور نور سے نور منتقل کرتے تھے, احکام الہی لیتے تھے. دوسری جہد سے بشر تھے, بشر کی طرف وہ احکام الہی کو پہنچاتے تھے. محمود جانتے تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام اس نور کی کرن کو برداشت نہیں کر سکے تو میرے امتی کیسے برداشت کریں. اللہ نے اس نبی کو 2 جہدوں سے پیدا فرمایا, ایک جہد سے نور تھے, دوسرے جہد سے بشر تھے. تو ماننا پڑا کہ جہاں نبی کی دی ہوئی خیرات نوری ہو کر کے, نور کہلا کر کے ان کا انکار نہیں کرتے, ہم ان کو مانتے ہیں وہ نور ہے, اور وہ بشری لبادہ پہنے بشر بن سکے, تو جن کا صدقہ دیا ہے وہ کیوں نہیں بن سکتے, وہ کیوں نہیں بن سکتے. سامنے سی وقت محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلی قسم سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. جب فرشتے تیار ہو گئے فرمایا والشمس من جزء, پھر اس کی دوسری قسم سے سورج کو پیدا کیا. پتا چلا سورج بھی نور ہے, میرے نبی کی دی ہوئی خیرات ہے. آج یہ چمک دے رہا ہے, دن کے وقت اجالا ہوتا ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی تھوڑی سی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے, مگر ہم نے زمین پر چلتی ہوئی رینگتی ہوئی چٹی بھی نظر آ جاتی ہے, زمین پر گری ہوئی سوئی بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے, اور سوئی کے نوکے میں دھاگا ڈالنے میں بھی ہمیں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر اتنا نور کیوں؟ اس لیے آیا کہ میرے نبی کا دیا ہوا خیرات ہے, میرے نبی کا دیا ہوا صدقہ ہے. تو فرمایا دوسری قسم سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا. فرمایا پھر فرمایا والقمر والکواکب من جزئہ, پھر اللہ نے چاند اور ستاروں کو میرے تیسری قسم سے پیدا فرمایا.
میرے نور کے تیسرے حصے سے چاند ستارے پیدا کیے. یہ چاند کی چمک جو ہے، یہ ستاروں کی دمک جو ہے، یہ چاند جو 14ویں چاند کا جو ہے، 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ہم جو ہے لائٹر آف کر لیتے ہیں، کیا بڑی چمک آ رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کی روشنی دیکھ کر ہمیں سکون میسر ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. کیا معاملہ تھا؟ چاند نے پکار کے کہا یہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، نور محمدی کا کمال ہے، میرے اندر کچھ کمال نہیں ہے. یہ نور محمدی کا جو عکس مجھے ملا ہے، جو تیسرا حصہ میری قسمت میں آیا ہے، یہ اس کی قسمت ہے، وہ میری قسمت ہے کہ یہ مجھے نصیب ہوا ہے. تو اس لیے تو میں رات کے وقت ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہوں. اب چاند محبوب کے نور کے صدقے سے اس امت کے لیے رات کے لیے سکون دے بنایا، سورج کو اس امت کے لیے کام کاج کرنے کے لیے جو ہے وہ تپش والا بنایا، تاکہ ان کے لیے اناج پک جائے، تاکہ ان کے لیے پھل وغیرہ تیار ہو جائے. جب سورج کی تپش پڑتی ہے گندم بھی تیار ہوتی ہے، جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو جو ہے فصلیں پک کے تیار ہوتی ہے، اور جو ہے پھل وغیرہ ہر ایک قسم کی تیار ہو جاتی ہے. جو زمیندار لوگ ہیں جو سورج کی کرن کو بخوبی جانتے ہیں، اس کی قدر بخوبی جانتے ہیں، پانی کی قدر کو بخوبی جانتے ہیں، وہ اس چیز کو مانیں گے جب تک فصل کو جو ہے پانی لگے فصل اچھی نہیں ہوتی، اور جب تک فصل جب کھڑی ہو جائے تو جب سورج کی کرنیں خوب نہ برسے فصل پک کر تیار نہیں ہوتی ورنہ برباد ہو جاتی ہے. تو یہ قدر جانتے ہیں. تو یہ سب کچھ ملا ہے میرے نبی کے نور کے صدقے. ہم جو کھاتے ہیں گھر بیٹھے سکون سے، یہ بھی میرے نبی کے نور کے صدقے ہے. ایسے تو نہیں ہم کہتے تیرے کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. یہ کس نے شاید نے کہا تھا کہ ہر گھڑی ہر نما اسی کے نور کا صدقہ تو کھا رہے ہیں. جو ملا ہے اس کے نور کا صدقہ، جو ہم نے کسی کو دیا ہے تو اسی کی توفیق سے دیا ہے، اسی کے نور کا صدقہ. سامنے ذی وقار پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ پھر کیا ہوا؟ مقام الجزء الرابع، میرے چوتھی نور کے حصے کو اٹھایا اللہ نے، پھر مقام الرجا میں رکھ دیا، مقام رجا میں رکھ دیا. پھر کیا مقام رجا میں رکھا جب فرمایا 12,000 سنہ، 12,000 سال پھر اس مقام میں میرا نور رہا. پھر کیا ہوا؟ ثم جعل 4 اجزاء، پھر نور کو نکالا گیا. پھر دیکھو میرے نبی کا نور کتنی قسمیں بن گئی، پھر بھی نور میں کمی نہیں آئی. فرمایا پھر میں نور کو نکالا، پھر ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر 4 قسمیں اللہ نے بنا ڈالی. فخلق العقل، پہلی قسم سے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا. آج ہم جس بات جو ہے علم و فن کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں نئی نئی ترتیب جو ہے ہماری عقلوں میں آتی ہے، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کی دی ہوئی خیرات ہے. فرمایا پہلے نور کے حصے سے اللہ نے عقل کو تیار کیا. فرمایا والعلم والحکمہ، دوسری قسم سے اللہ نے علم اور حکمت کو پیدا فرمایا. پھر فرمایا تیسری قسم سے والعصمہ، عصمت کو پیدا فرمایا. فرمایا پھر والتوفیق، توفیق کو پیدا فرمایا. پھر من اجزاء مقام الجزء الرابع، پھر چوتھی قسم کو اٹھایا اللہ نے، پھر جا کے مقام الحیا، مقام حیا میں رکھ دیا. محبت سے کہو سبحان اللہ. یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے نور کا کمال. کبھی تو سفر بھی کیا ہوگا کہ میرے نبی کے نور نے کہاں کہاں پر سفر کیا ہے. پہلے تو جسمانی طور پر آپ سنتے ہیں میرے نبی نے معراج کیا کہاں سے کہاں. آج یہ میرے نبی کے نور نے کہاں سے کہاں سفر کیا. کبھی مقام حب میں ہے، کبھی مقام رجا میں ہے، کبھی مقام قرب میں ہے، اور کبھی مقام عقل میں ہے، یعنی کہ مقام جو ہے حیا میں ہے. اور جب مقام حیا میں آئے 12,000 سنہ، پھر 12,000 اللہ نے وہاں پر رکھا. اس نبی کے نور 12,000، دیکھو 12 کی نسبت کتنی آ رہی ہے. پھر بھی 12 سے جو جلے اسے پھر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ 12 کی نسبت تو اللہ کو بڑی پیاری تھی. 12 سے پیار تو اللہ کو تھا، ہمیں کیوں نہ ہو. اگر اللہ کو 12 سے پیار نہ ہوتا تو 12,000 سال کیوں رکھتا؟ 11 بھی رکھ سکتا تھا، 13 بھی رکھ سکتا تھا، 14 بھی رکھ سکتا تھا. 12 ہی رکھا. جب 12 مقام حیا میں 12 سال گزر گئے تب پھر کیا ہوا؟ پھر کمال ہوا، اس انداز کا کمال ہوا. ثم نظر اللہ، پھر اللہ نے میرے نور کی طرف نظر کی. اللہ نے نظر رحمت سے میرے نور کو دیکھا. پھر کیا ہوا؟ جب میرے نور کو دیکھا تو فرمایا فتشرح النور عرقا فقطرة منه، میرے نور کو پسینہ آیا. محمود علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے نظر رحمت میرے نور کی طرف کی، نظر کی، اللہ کے نور کی طرف دیکھنا اس کی وجہ سے میرے نور کو پسینہ آیا. جب پسینہ آیا فرمایا فقط
قطرۃ منہ، اس سے ایک قطرہ بنا، جس طرح ہمارا پسینہ نکلتا ہے تو قطرہ تیار ہوتا ہے، فرمایا فقطرۃ منہ، اس سے ایک قطرہ تیار ہوا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب قطرہ تیار ہوا، مئۃ الف و اربعۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک نور کی قطرے سے 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اس نور کے ایک قطرے سے 1,24,000 انبیاء اور رسول کو پیدا فرما کر کے اس چیز کا اعلان فرمایا، نبی بھی بنے ہیں میرے نور کے صدقے، نبی بھی ہے میرے نور کے صدقے۔ پھر فرمایا قطرۃ من نورہ فخلق اللہ من قطرۃ روح النبی، اللہ نے اس ایک نور کے قطرے سے نبیوں کی روح کو پیدا اور ارواح رسول، اور پھر رسول کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ ثم تنفست ارواح، جب نبیوں کی روحیں تیار ہو گئی، جب انبیاء کرام رسول کی روحیں تیار ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ ساری کی ساری 1,24,000 کم و بیش روحوں نے سانس لیا۔ فتنفست انبیاء، انہوں نے سانس لیا۔ جب وہ سانس لیا ان روحوں نے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب سانس لیا تو اس سانس سے فخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی سانس سے من انفاسہم اولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی لی ہوئی سانس کا صدقہ جو ہے ولیوں کو پیدا فرمایا، شہداء کو پیدا فرمایا، سعادت مندوں کو پیدا فرمایا، اور مطیع و فرمانبردار کو پیدا فرمایا، جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ پتہ چلا جو نیک لوگ ہیں وہ نبی کے نور کا صدقہ ہے، انبیاء کرام کے نور کا صدقہ ہے، انبیاء کرام کی سانس کا صدقہ ہے، جس کی سانس سے اللہ اتنا کچھ پیدا فرما سکتا ہے، تو اس زائد کے دیے جہمان سے اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ سمجھ مکان۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بات کو ختم نہ کیا، محبوب کو فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جابر سنو، فالعرش والکرسی من نوری، اللہ نے عرش اور کرسی کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا والقرابیشون من نوری، اور قرابتداروں کو میرے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عشق کے قریب رہنے والے فرشتوں کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ والروحانیون والملائکۃ من نور، اور روحانی اور ملائکہ کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا والجنۃ وما فیہا من النعیم، اور فرمایا جنت اور جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، فرمایا سب کچھ میرے من نوری، میرے نور سے پیدا فرمایا۔ جنت میں ہر چیز، اس میں حور بھی ہے، اس میں غلما بھی ہے، طرح طرح کی شرابیں ہیں، وہاں پر دودھ کی نہریں بھی ہیں، وہاں پر باغات بھی ہیں، ہر ایک قسم کا پھل بھی ہے، وہاں پر سبزہ بھی ہوگا، وہاں پر ہر جو ذہن میں تصور ہوگا تمہاری سوچ سے پہلے وہاں پر پیش کر دیا جائے گا۔ جو یہ پیش کرنا، یہ سب کچھ خیرات میرے نبی کے نور کے صدقے سے ہے۔ سامنے ذکر کا پھر فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا والملائکۃ السماوات السبع من نوری، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے جو ملائکہ ہیں ان سب کو من نوری، میرے نور سے پیدا فرمایا۔ دیکھو میرے نبی کے نور سے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے، کیا کیا اللہ بنا رہا ہے۔ گویا کہ رب نے ساری کائنات میرے نبی کے نور کے صدقے پیدا فرمائی۔ یہ دنیا کی رنگینیت میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ ہر طرف جو رحمتیں نظر آ رہی ہیں میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والشمس والقمر والکواکب من نور، چاند سورج ستارے میں جو ہے نور سے ہے، والعقل والتوفیق من نور، عقل اور توفیق جو ہے اگر کسی کو ملتی ہے، عقل سلیم کسی کو ملتا ہے، فرمایا یہ میرے نور کا صدقہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا وارواح الرسل انبیاء من نور، نبیوں کو جو روحیں ملی میرے نور کا صدقہ ملی۔ فرمایا والشہداء والسعداء والصلحاء والصالحون من نتائج النور، یہ سارے کے سارے انبیاء کی روحیں، شہداء، صالحین، سعداء، مطیع و فرمانبردار، فرمایا یہ میرے نور کا نتیجہ ہے، یہ میرے نور کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نور ازلی چمکیا، تھا سویرا ہو گیا، میرے آقا آ گئے، ہر جگہ سویرا ہو گیا۔ تو سامنے سے بتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم خلق اللہ، جب اللہ نے نظر رحمت کی اس کے بعد پسینہ آیا، اس پسینے سے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، ان کی سانسوں سے ولیوں کو، شہداء کو، سعداء کو، جو ہے جنتی لوگوں کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا پھر کیا ہوا؟ ثم خلق اللہ 12,000، پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 حجاب بنائے، 12,000 پردے بنائے۔ کس چیز کے پردے تھے؟ یہ وہ پردے تھے جس پردے کے بعد ابو جہل کو وہ نور نظر نہیں آتا تھا، جب یہ پردے اٹھتے تھے ابو بکر کو وہ نور نظر آتا
ثانی ذی وقار محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے نور کے آگے 12,000 حجاب بنائے. پھر کیا ہوا؟ فَأَقَامَهُ اللَّهُ نُورٌ. جب حجاب بنا لیے پھر کیا کیا؟ مجھے اس حجاب میں منتقل کر دیا, میرے اس نور کے حصے کو حجاب میں منتقل کر دیا. 12,000 حجاب. پھر کیا ہوا؟ فَقَالَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ. چوتھی قسم کیا ہوئی؟ پھر چوتھی قسم فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ. پھر ہزار سال ہر حجاب نے میرے نور کو منتقل کیا. 12,000 حجاب پیدا کیے, ہر حجاب میں 1,000 سال نبی کا نور دیتا رہا, آگے چلتا رہا, رہتا رہا, آگے چلتا رہا. پھر کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا فرمایا وہی مقام المعبودیہ, مجھے پھر وہ مقام معبودیت عطا فرمائی کہ رب کے پاس دیکھنے کا جو حصہ ملنا تھا مجھے بیٹھنے کی توفیق تھی وہ عطا فرمائی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ بس سکینہ, مجھے سکینت مل گئی. بس صبر, مجھے صبر مل گیا. بس صدق, پھر مجھے صدق بھی مل گیا. اور یقین, مجھے یقین بھی مل گیا. فرمایا پاک مارس اللہ. پھر کیا ہوا؟ پھر جب سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا اتنی منزلوں سے گزارتے ہوئے کہ جہاں جہاں اللہ نے رکھا اس کے بدلے میں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی محبوب کو, حوصلہ بھی دیا, صبر بھی دیا, یقین بھی دیا, اور اس کے ساتھ جو ہے عقل سلیم بھی دیا, اور ساتھ ساتھ سکینہ بھی دیا, مقام معبودیت بھی دی. فرماتے جب یہ سب کچھ گزر گیا فقامی سمنا. پھر کیا ہوا؟ پھر میرے نور کو اٹھایا اللہ نے. ذالک النور فی کل حجاب الف سنہ. اللہ نے پھر ہوتا لگایا ایک مرتبہ, پھر 12,000 پردوں میں 1,000 سال میرے نور کو رکھنے کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ اس نور کے سمندر میں میرے نور کو ہوتا دیا. فقامی سمنا ذالک النور. میرے نور اس نے جب ہوتا لگایا پھر کیا ہوا؟ جب ہوتا لگ گیا فلما اخرج اللہ نور. جب اللہ نے اس نور کو نکالا, میرے نور کو نکالا من الحجب, اس پردوں سے جب نکالا, رکب اللہ فی الارض. جب اللہ نے اس نور کو اس پرد حجاب سے نکالا زمین پر رکھ دیا. جب وہ نور جو ہے زمین کی طرف منتقل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ سنو مومنو, سنو کیا ہوا؟ رکب اللہ فی الارض. اللہ نے جب وہ نور زمین پر رکھا فکان یضیء منها ما بین المشرق والمغرب. اس نور کی برکت سے مشرق و مغرب جو ہے روشن ہو گئے. وہ نور کی ایسی چمک ہوئی کہ مشرق بھی روشن ہو گیا, مغرب بھی روشن ہو گیا. پھر کہنا پڑے گا کہ اس نور کا صدقہ ہی ساری کائنات ہے, اس نور کے بھی تو خیر تو سب کچھ ہے. پھر نبی نے اپنی جو ہے شجاعت نسب بیان فرمایا. پھر فرمایا محبوب علیہ السلام ایسے روشن ہوئی یہ زمین اور مشرق و مغرب اس انداز سے روشن ہوئے. مثال دی فرمایا کسراج, جیسے چراغ ہوتا ہے. فرمایا فی اللیل مظلم, جہاں دیر کٹن رات میں جب چراغ جلایا جائے تو چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے. زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جب میرا نور زمین کی طرف منتقل کیا ہر طرف نور ہی نور تھا. تو یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں نور منتقل ہوا. فرمایا ثم خلق اللہ. جب نور میرے زمین پر آیا ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. ثم خلق اللہ آدم. پھر اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. کتنے مرحلے گزرنے کے بعد, کتنی لمبی شریف گزارنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر پیدا فرمایا. فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے فرمایا فرکب فیہ النور فی جبینہ. حضرت آدم علیہ السلام کا بدن مبارک تیار ہوا. اللہ نے میرے نور کو اٹھایا اور آدم کی جبین میں رکھ دیا. وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ ثم انتقل منہ الی الشیث. پھر وہ منتقل ہوا شیث علیہ السلام کی طرف. وکان یملک من الطاہر الی الطیب. پھر وہ نور طاہر سے طیب کی طرف منتقل ہوتا رہا. طاہر سے طیب کی طرف, یعنی طاہر کو جو پاک کرنے والا, طیب جسے پاک کیا گیا. فرمایا کہ طاہر اور طیب کی طرف, من الطیب الی الطاہر, پھر طیب سے طاہر کی طرف. کیونکہ محبوب کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرا نور جو ہے مشرکوں کی پشتوں میں نہیں آیا, بت پرستی کرنے والوں کی پشتوں میں نہیں آیا. میرا نور پاک نور جو ہے پشتوں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا؟ کہاں کہتے ہیں الہ ان اوصلہ صلح عبداللہ بن عبد المطلب. یہاں تک کہ میرا نور چلتا چلتا حضرت عبداللہ بن مطلب کی پشت مبارک میں آ گیا. جہاں آپ کی سلم میں آیا پھر کیا ہوا؟ کہا میرے والدہ میری امی جان حضرت آمنہ بنت وہب سے آپ کا نکاح ہوا. پھر کیا ہوا؟ منہ الہ رحم امی. پھر میں اپنی ماں کی رحم کی طرف منتقل کر دیا گیا. میرا نور جو ہے ماں کی رحم کی طرف منتقل کر دیا. جب
الی الدنیا فجعلنی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا پر بھیجا. 12ویں تاریخ تھی کہ ہر تھا سویرا تھا، ہر طرف نور تھا، ہر طرف روشنی تھی، ہر طرف بہار تھی، کیونکہ وہ دن بھی 12ویں تاریخ تھی، وہ دن بھی 12ویں کا تھا. فرمایا ثم جعلنی، پھر مجھے اللہ نے پیدا فرمایا. تو جب پیدا فرمایا اتنی مراحل سے گزرنے کے بعد مجھے اللہ نے مراحل کو میں نے طے کیا میرے نور نے، پھر اللہ نے مجھے تاج کیا دیا، تحفے میں دیا کیا؟ فرمایا سید المرسلین، مجھے نبیوں کا سردار بنا دیا، سردار بنا کے بھیجا. فرمایا خاتم النبیین، نبیوں کو اختتام کرنے والا بنا کے بھیجا. فرمایا رحمت للعالمین، رحمت عالم بنا کے بھیجا. فرمایا وقائم الغر المحجبین، پھر مجھے ان لوگوں کا جن کا قیامت والے دن چہرہ چمک رہا ہوگا ان کا قائد بنا کے بھیجا. پھر فرمایا محبوب علیہ السلام نے وہاں قضا کانا بدل خلق نبی کا یا جابر، اے جابر اب پتہ چلا کہ تیرے نبی کے نور پر اللہ نے کیسے پیدا فرمایا. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا نور. اور ایک اور حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ بول کے میں چاہوں گا. اس حدیث مبارکہ کو سید جعفر کتانی نے کتاب العلم النبی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا. کہتے ہیں جب محبوب علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمائی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہیں پتا ہے کہ اللہ میں کون ہوں؟ اے عمر تمہیں پتا ہے منانا میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں انا الذی خلق اللہ عز وجل البلا کل شیء نوری. جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر کیا کہا؟ فرمایا جب سب سے پہلے پیدا ہوا تو جو کام میرے نور نے سب سے پہلے کیا کسی اور نے نہیں کیا. کہا جب نور پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ فسجد اللہ بقی فی سجودہ 700 عام. جب میرا نور تیار ہوا تو سب سے پہلے میرے نور نے سجدہ رب کو کیا. اور پھر ایک دن کا نہیں کیا، ایک گھنٹے کا نہیں کیا، ایک مہینے کا نہیں کیا، ایک سال کا نہیں کیا، 1000 سال کا نہیں کیا. فرمایا 70,000 سال میرا نور جو ہے رب کے آگے سجدے میں رہا. 70,000 سال میرا نور رب کے آگے سجدے میں رہا. تو اے عمر سب سے پہلے اگر رب کے آگے کسی نے سجدہ کیا ہے تیرے نبی کے نور نے کیا ہے. فرشتوں نے بھی نہیں سجدہ کیا تھا. اب تب تو فرشتے بھی نہیں تھے کہ جب تیرے نبی کا نور تھا. سامنے سے وقار یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے نور کا صدقہ جو مومنوں کے سینے سے ہوتے ہوئے تا قیامت لہرا بہتا رہے گا. محبوب کے عمل کا صدقہ چلتا رہے گا. سامنے سے وقار حدیث نور تھی جو میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام سے پیار اور محبت عطا فرمائے. واخر الحمدللہ رب العالمین.